الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، حضرات علماء اکرام، مشائخ اعظام، عزیز طلبہ، محترم خواتین، میرے لیے بہت سعادت ہے، خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جامع فاروقیہ شجاع آباد میں حاضری کا موقع عطا فرمایا. میری پہلی مرتبہ شجاع آباد حاضری ہوئی. یہاں میں نے حضرت مولانا زبیر احمد صاحب صدیقی دامت برکاتہم کی محنتوں کو، ان کے ادارے کو دیکھا. میں حالات سے تو واقف پہلے بھی تھا، سوشل میڈیا کے ذریعے اور دوسرے ذرائع سے، لیکن خود آ کر دیکھنے کا پہلی مرتبہ موقع ملا. بڑی خوشی ہوئی، میری توقع سے بھی بڑھ کر ماشاءاللہ اس علاقے میں ان حضرات کا کام جس طرح سے جاری ہے، اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت عطا فرمائے. علوم دینیہ کے ساتھ ساتھ اور رفاہی کام، خدمت خلق کے کام جس انداز میں یہاں ہو رہے ہیں، بنات کی تعلیم کا جس انداز میں کام ہو رہا ہے، جس احتیاط کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ انتہائی قابل ستائش ہے اور انتہائی خوشی کی چیز ہے اور قابل تقریب چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ان اداروں کو دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. حضرت محتمم صاحب کو، ان کے اساتذہ کو، ان کے گھر والوں کو اور ان کے تمام معلمین اور معلمات کو اللہ تعالیٰ مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آج مدرسے کا تعلیمی سال کا اختتام بھی ہے. صحیح بخاری شریف آپ حضرات کے سامنے ہے، اس کا ختم ہے. اس موقع پر کچھ باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اتنے بڑے بڑے اکابر علماء کرام کی موجودگی میں مجھ جیسا طالب علم کی لب کشائی بڑا مشکل کام معلوم ہوتا ہے، لیکن حضرت مولانا زبیر صدیقی صاحب دامت برکاتہم کا حکم ہے، اس لیے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے. قرآن پاک کی میں نے یہ آیت تلاوت کی
قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا میں نہ بتلاؤں آپ کو کہ اعمال کے لحاظ سے کون انسان خسارے میں ہوگا روز آخرت میں؟ کون انسان وہ ہوگا جس کے اعمال اکارت بنا دیے جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی دنیا کی محنت ضائع ہو چکی۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی دنیا کی محنتیں ضائع ہوگی۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ سمجھتے رہیں گے کہ ہم بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں۔ وہ اسی غلط فہمی کا شکار رہیں گے کہ ہم نے کام بہت اچھے اچھے کیے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کے کاموں کی ایک رتی ماشے کے برابر قیمت نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی زندگی برباد ہو۔ یہ ہم سب کو اپنے جائزہ لینے کے لیے یہ آیت ہے کہ ہم میں سے ہر شخص، ہر انسان اپنا جائزہ لے کہ کہیں ہم ایسے راستے پہ تو نہیں چل رہے ہیں جس کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اعمال کو وزن کرتے ہیں۔ ان اعمال، یہ جو ابھی بخاری شریف کی حدیث پڑھی تھی آخری، اس میں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان اعمال وقولهم یوزن، ان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن، انسان کے اعمال اور انسان کے اقوال، جو باتیں ہم نے منہ سے نکالی، زبان سے نکالی، جو اعمال ہم نے سرزد کیے، یہ سارے کے سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں وزن کیے جائیں گے۔ ان اعمال بنی آدم وقولهم، ان کے اعمال بھی، ان کی باتیں بھی وزن ہوگی۔ جس کا وزن زیادہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں کثرت نہیں ہوتی، اصل وزن ہوتا ہے کہ اعمال میں وزن کتنا ہے۔ جس کا عمل زیادہ وزنی ہوگا اس کا بیڑا پار ہوگا۔ بعض اعمال کے بارے میں لکھا روایات میں کہ بعض حضرات کے اعمال اس طریقے سے ہوں گے کہ ایک صرف کلمہ لا الہ الا اللہ رکھا جائے گا، پورا نامہ اعمال اس میں جھک جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چرواہے آئے، کسی غزوے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غزوے کے موقع پر، غالباً غزوہ خیبر تھا، اس موقع پر ایک چرواہے آئے۔ وہ چرواہے کون تھے؟ وہ چرواہے دیکھتے تھے کہ ایک آدمی ہے، ان کے پیچھے ساری دنیا ہے، ہر کوئی ان کے آگے پیچھے ہے۔ تو انہوں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں۔ وہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے اور سر کے نیچے آپ نے پتھر رکھا ہوا۔ یہ دیکھ کے دنگ رہ گئے کہ جس کے پیچھے اتنی دنیا ہے وہ اتنا سادہ انسان بھی ہو سکتا۔ خیر بات کی، دل متوجہ ہوا اور کلمہ پڑھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ میں نے کلمہ تو پڑھ لیا، اب آپ بتائیں میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ اس وقت کوئی اور عمل تو ایسا ہے نہیں، ابھی نماز کا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو نماز کا کہوں، رمضان ہے ہی نہیں کہ روزہ کا کہوں، حج کے ایام ہیں نہیں، زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، ابھی تو بس یہ ہو رہا ہے کہ جہاد ہو رہا ہے، جہاد میں شامل ہو جائے۔ لیکن جب وہ جانے لگے، آپ نے کہا کہ آپ بکریاں چراتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ جو بکریاں جن کی چراتے ہو وہ واپس کر کے آؤ گے۔ انہوں نے کہا وہ یہودیوں کی۔ آپ نے کہا پھر بھی واپس کر کے آؤ۔
وہ یہودیوں کی بکریاں واپس کرنے کا، اس سے یہ بات پتہ چلتی کہ غیر مسلموں کے مال کا تحفظ بھی اسلام میں ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ غیر مسلم ہے تو اس کے مال کو ضائع کر دو، تباہ کر دو، برباد کر دو، جیسے آج کل ہمارے یہاں کا ذہن ہے۔ آپ نے واپس کروایا یہودیوں کا مال اور ان کو جہاد میں روانہ کیا، تو انہوں نے جاتے میں پوچھا کہ اگر میں جہاد میں گیا تو میرے ساتھ کیا ہوگا لڑائی میں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تم شہید ہو گئے تو جنت میں جاؤ گے، واپس آؤ گے تو غازی ہو گے، ہمارے بھائی۔ انہوں نے کہا کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، میری رنگت کالی، میرے جسم سے بدبو اٹھ رہی، میں کیسے جنت میں جا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم چلے جاؤ گے جنت میں اگر شہید ہو۔ وہ چلے گئے، اللہ کا کرنا دیکھے جاتے ہی شہید ہو گئے۔ جب شام کو شہداء کی میتیں رکھی گئی تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایک اجنبی کالی رنگت والا آدمی بھی موجود ہے، اور وہ پتہ نہیں کون ہے، کہاں سے آیا مسلمانوں کی صفوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی، آپ نے آ کر دیکھا، آپ نے فرمایا کہ اس کو میں جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کالی رنگت کو گوری رنگت میں بدل دیا، اس کے جسم کی بدبو کو اللہ تعالیٰ نے خوشبو میں بدل دیا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے اس کو جنت میں پہنچا دیا۔ ایک نماز نہیں پڑھی، ایک سجدہ نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا، کوئی اور کام نہیں کیا، صرف ایک کلمہ پڑھا تھا اور اللہ کے نبی کی گواہی ان کو مل گئی، صحابی بھی بن گئے، جنت میں چلے گئے۔ پتہ چلا ایک عمل انسان کا بعض اوقات اتنا وزنی ہوتا ہے کہ وہ انسان کو جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالغنی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ بہت کثرت سے سناتے تھے۔ فرماتے تھے کہ ایک بڑے شیخ الحدیث تھے، زندگی انہوں نے اسی کام میں گزاری تھی کہ قال اللہ قال رسول کرتے تھے، لکھنا بھی، پڑھنا بھی، سب کچھ۔ جب ان کا انتقال ہوا، کسی نے ان کے شاگردوں میں سے کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ شیخ آپ کے ساتھ اللہ نے معاملہ کیا کیا؟ فرمایا کہ میری تو اللہ نے بس بچت ہی ہو گئی میری۔ فرمایا کہ میرے سے اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ تم نے کیا کیا میرے لیے؟ تو میں نے کہا کہ یا اللہ ساری زندگی حدیث شریف کی خدمت کی، پڑھا لکھا، لوگوں کو پڑھایا۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام تم نے میرے لیے نہیں کیا تھا، یہ کام تم نے شہرت کے لیے کیا تھا، میں نے جیسا تم نے چاہا میں نے تمہیں ویسی شہرت کے لیے دیا، میرے لیے کوئی عمل نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا ایک عمل ایسا تھا جو خالص میرے لیے تھا، اور وہ عمل یہ تھا کہ آپ حدیث لکھ رہے تھے۔ اس زمانے میں طباق اور ہولڈر جیسے قلم ہوتے تھے سیاہی والے، ڈبوں ڈبوں پر لکھنے والے، وہ قلم تھا، اس میں سے ایک قطرہ گر گیا تھا، اور جب وہ قطرہ آپ کی اس کے اوپر گرا، کاغذ کے اوپر، آپ اس کو صاف کرنے لگے تو ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی، اس مکھی نے اس کو سیاہی کو پینے لگی، تو آپ رک گئے اور آپ نے کہا کہ یہ مکھی پیاسی، اس کو پینے دو۔ یہ عمل آپ نے میرے لیے کیا، اللہ کی مخلوق پر رحم کیا، میں آپ پر رحم کرتا ہوں، اس بنیاد پر میری مغفرت ہوئی۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی عمل جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو وہ اتنا وزنی بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، وہ ایک عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جاتا ہے۔ قابل قبول اور وزنی اعمال کس طریقے سے ہوتے ہیں؟ وہ دو شرطوں کے ساتھ وزنی اعمال ہوتے ہیں۔ ایک عمل میں وزن ہوتا ہے نیت کے ساتھ، اگر نیت خالص اللہ کے لیے ہو تو اللہ تعالیٰ اس عمل کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں، اس عمل کو اللہ وزنی بناتے ہیں۔ اور نیت کو ہم لوگ سمجھتے ہیں معمولی چیز ہے، لوگوں نے یہ حدیث تو یاد کر لی انما الاعمال بالنیات، اور ہر چیز میں کہتے تھے اللہ نیت کو دیکھتے، اللہ تعالیٰ نیت کو ضرور دیکھتے ہیں، لیکن نیت کے ساتھ جب عمل ملتا ہے تو کارآمد ہوتی ہے۔ نیت جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ قتل عمد
جان بوجھ کے کسی کو قتل کر دے گا. کتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کو قتل کر دے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت اس کے وعیدیں فرمائی کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اللہ کا غضب اس کے اوپر، اللہ کی لعنت اس کے اوپر، اور قصاص کو اس کو قتل کیا جاتا ہے. لیکن اگر یہی قتل خطا سے ہو جائے، غلطی سے ہو جائے، تو وہ قتل جو ہے اس کی سزا پھر سزا وہ نہیں ہے، نہ وہ وعیدیں. ان چیزوں کو قتل عمد اور قتل خطا کو بنانے والی چیز کون سی ہے؟ انسان کی نیت ہی تو ہوتی ہے. یہ نیت ہے انسان کی کہ میں نے جان بوجھ کر نہیں مارا، غلطی سے گولی چل گئی تھی، میں نے کسی کو جان بوجھ کر ٹکر نہیں ماری، میری گاڑی کا اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. یہ انسان کی نیت بڑی وزنی چیز ہوتی ہے. یہ انسان کو، انسان کے عمل کو غیر اللہ سے ممتاز کرنے والی چیز ہے. تو یہ نیت خالص اللہ کے لیے، اور بعض اوقات ہماری نیتوں میں فتور پیدا ہوتا ہے، ہماری نیتوں میں غلطیاں پیدا ہوتی ہیں اپنے رسم و رواج کی وجہ سے. مثال کے طور پہ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب انسان کسی کی عیادت کرنے جاتا ہے تو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ہوتا ہے جتنی دیر وہ عیادت کرتا ہے. فرمایا کہ ملائکہ اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جب تک وہ واپس نہیں آ جائے. کتنا بڑا اجر و ثواب، اور بھی بہت اجر و ثواب اس کے بیان میں. لیکن ہم جب جاتے ہیں کسی کی عیادت کرنے کے لیے تو کیا نیت ہو جاتی ہے ہماری کہ جی ہم نہیں جائیں گے، برا لگے گا. خاندان کے سارے لوگوں نے اس کو اگر پوچھ لیا، ہم نے تو اس کو پوچھا ہی نہیں. وہ ہمارے ہاں عیادت کرنے آیا تھا، ہم تو اس کے ہاں گئے نہیں. اسی طرح تعزیت میں، یہی حال شادیوں میں، تقریبات میں، یہ نیت لے کر جانا کہ جی نہیں جائیں گے تو بڑی شکایت ہوگی، وہ تو ہمارا قریبی رشتہ ہے، وہ تو ہمارے ہاں شادی کا ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے، حضرت ڈاکٹر عبدالعلی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی جب شادی میں جاؤ، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرے جینا، میرا مرنا، میری عبادتیں سب اللہ رب العزت کے لیے. فرماتے تھے شادی میں جاؤ یہ نیت لے کر مت جاؤ کہ وہ جاؤں گا، نہیں جاؤں گا تو ناراض ہوگا، شکایت ہو جائے گی، یا وہ آیا تھا اور ہم نہیں جائیں گے تو برا لگے گا. فرماتے یہ نیت لے کر جایا کرو کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے بھائی کے گھر میں خوشی ہے، شادی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، اس لیے جاؤ. مسلمان کا دل خوش کرنا یہ ادخال السرور فی قلب المؤمن، مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا عظیم ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. اس لیے جاؤ، اس نے دعوت دی، اس لیے جاؤ. اب دیکھیے نقطہ نظر ہی تو ہے نا، نقطہ نظر ہی کا تو فرق ہے، اور کیا ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے زاویہ نگاہ کی تبدیلی ایک غیر عبادت کو عبادت بنا دیتی ہے، زاویہ نگاہ کی تبدیلی. تو یہ نیت ایسی چیز ہے، نیت ایسی چیز ہے کہ انسان کے بعض اوقات بیکار اعمال کو بھی وہ نیک اعمال میں داخل کر دیتے ہیں. تو پہلی چیز جو ہے وہ انسان کی یہ ہے کہ آدمی ہر عمل اللہ کے لیے کرے. نمبر 2، دوسری چیز اعمال کو وزنی بنانے والی چیز وہ ہے صدق، یعنی عمل سنت کے مطابق ہو. یہ دو کام انسان کر لے، انسان کے دنیا کا ہر عمل، دنیا کا ہر عمل اگر کوئی انسان یہ کام کرتا ہے وہ دین کا عمل بن سکتا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں دنیا داری کرنے جا رہے ہیں، ہماری اس طرح بولی جاتی ہے. جب آدمی صبح کو کام دھندا کرنے نکلتا ہے تو کہتے ہیں دنیا داری کرنے جا رہے ہیں. یہ دنیا داری نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب قسم الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رزق حلال کا کمانا، رزق حلال کو حاصل کرنا یہ دیگر فرائض کے بعد فرض ہے. نماز، روزہ، حج، زکات اس کے بعد فرض ہے رزق حلال کا کمانا. اب ایک انسان صبح کو ملازمت پر جا رہا ہے، کام کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے.
تو وہ عبادت کر رہا ہے، وہ دنیا داری نہیں ہے۔ تو دوسری چیز ہے عمل سنت کے مطابق ہو۔ جب عمل سنت کے مطابق ہوگا، جس میں جھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، حلال طریقہ تجارت ہو یا حلال طریقہ ملازمت ہو، حلال کام ہو، وہ ساری چیزیں اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا عمل رکھتی ہیں کہ دنیا کے کاموں کو دین کا کام بنا دیتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ نے دیکھا ان کے ہاتھ کے اوپر نشانات ہیں، زخمی ہیں۔ آپ نے پوچھا سعد ہاتھوں میں کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ صبح کو جاتا ہوں، کام کرتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، ہاتھ زخمی ہو جاتا ہوں۔ آپ نے حضرت صاحب کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگا کے پیار کیا، فرمایا کہ سعد، جو انسان صبح کو محنت مزدوری کرنے جاتا ہے اور شام کو تھکا ہارا واپس آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ شک یہ تو ہے جو میں نے عرض کیا آپ کے ساتھ۔ آپ یقین مانیے، ہم اگر ہر وقت اپنی نیت کو مستحضر رکھیں اور ہر چیز میں یہ رکھیں کہ اللہ نے اس کام کو ہمارے لیے کیا بنایا، حلال بنایا، سنت کے مطابق ہے، ہم دنیا کے ہر کام کو دین کا کام بنا سکتے ہیں۔ شادی کی تقریبات ہوں وہ دین کا کام بن سکتی ہیں، ملازمتیں ہوں دین کا کام ہے، تجارت ہو دین کا کام ہے، کہیں گھومنا پھرنا ہو دین کا کام ہے۔ ہر چیز کے اندر انسان یہ نیت کرے کہ میرا یہ کام اللہ کے لیے ہے، بچوں کے لیے ہے، گھر والوں کے لیے ہے، سنت کے مطابق ہے، ہر چیز دین کا کام بن سکتی ہے۔ اسی دو اعمال کی وجہ سے انسان کے عمل کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے، انہی دو اعمال کے چیزوں سے وزن پیدا ہوتا ہے۔ ایک واقعہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا، میرے والد صاحب یہ واقعہ سے مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے سناتے تھے، اور بعد میں نے کتابوں میں بھی اس واقعے کو پڑھا کہ اللہ کی بارگاہ میں جب پیشی ہوئی اور کوئی پیشی ہوگی تو دیکھیں گے کہ ایک انسان ہے، اس کے نامہ اعمال میں ایک درہم کے برابر اوچھاپن رہ گیا، یعنی کمی رہ گئی، یعنی پورا نامہ اعمال بھرا ہوا ہے، دونوں پلڑے برابر ہے، البتہ نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر ہے، کوئی تھوڑی سی ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں آ جائے گی تو اس کا پلڑا نیچے جھک جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ایک نیکی لے آؤ تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے۔ فرمایا کہ وہ جائے گا اپنے باپ کے پاس، باپ سے جا کر کہے گا امیدوں کے ساتھ کہ باپ کو دنیا میں اتنا مہربان تھے تو فوراً دے دے گا۔ باپ معذرت کرے گا، کہے گا کہ نہیں بیٹا، آج تو کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں، میرا خود اپنا مسئلہ پڑا ہوا ہے، میں تمہاری کیا مدد کروں۔ پھر وہ جائے گا ماں کے پاس، وہ کہے گا وہ تو ہے ماں، رحم دل ہے، وہ کچھ نہ کچھ کرے گی میرے لیے۔ ماں بھی معذرت کر لے گی کہ یہاں میرا اپنا مسئلہ پڑا ہوا ہے بیٹا، آج تو کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ پھر لکھا کہ اس کے پاس جاتے جاتے کوئی نہیں اس کو ملے گا، یہاں تک کہ تھک ہار کے بیٹھ جائے۔ اس کو ایک آدمی ملے گا، وہ آدمی کہے گا کہ بھئی تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ جی میرے پاس ایک نیکی کی کمی ہے تو میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ تو جو آدمی اسے سوال کرے گا وہ کہے گا کہ میرے پاس نیکی ہی ایک ہے اور ہے ہی نہیں میرے پاس نیکیاں، تو میں اس ایک نیکی کو لے کر تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا، لہذا وہ نیکی تم لے لو، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، میرا تو ایسے جانے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں خوشی خوشی جائے گا وہ نیکی لے کر، اور نیکی لے کر وہ جب اللہ کے پاس پہنچے گا، اللہ کو تو پتہ سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھئی آج کے دن اتنا سخی کہاں سے آیا جس نے تمہیں ایک نیکی ہدیہ کر دی؟ وہ سارا واقعہ بتائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بلاؤ اس کو لایا جائے گا، اس کی نیکی جب اس کے نامہ اعمال میں پڑے گی تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے کہ تمہارے پاس ایک ہی نیکی تھی، تم نے آج میری مخلوق پر رحم کیا، میں تمہارے اوپر رحم کرتا ہوں، میں تمہیں بھی جنت میں بھیجتا ہوں۔ تو دیکھو ایک نیکی بعض اوقات انسان کی کیسی نیکی ہوتی ہے جس کو ہم سمجھتے کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن یہ دو اعمال ایسے ہیں انسان کی نیکی کو، انسان کے عمل کو وہ وزنی بنا دیتے ہیں۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو انسان کے نامہ اعمال کو مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ جہاں نامہ اعمال کو وزنی بنایا جاتا ہے ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی بھی ضرورت ہے جو نامہ اعمال کو مٹا دیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جہاں اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں
کہ ہم لوگوں کے نامہ اعمال کو ان کو سامنے پیش کریں گے اور ان کو ہم کہیں گے کہ یہ تمہارے نامہ اعمال ہے، تو لوگ ان نامہ اعمال کو پڑھیں گے، اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے۔ جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے تو لوگ اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گے کہ یا اللہ اس میں تو ہمارے بڑے بڑے عمل غائب ہیں، جو ہم نے نیکیوں کے اعمال کیے تھے وہ غائب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ نیکیاں تمہاری ہم نے لکھی تھی لیکن تم غیبت کیا کرتے تھے، اس وجہ سے ان نیکیوں کو مٹا دیا گیا۔ غیبت کیا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ جھگڑے، باہمی نزاعات، جس سے آج ہمارا معاشرہ بھرا پڑا ہے، گھر گھر ہمارے یہاں جھگڑے، بہن بھائیوں کے جھگڑے، بھائیوں کے آپس میں جھگڑے، رشتہ داروں کے جھگڑے اور گھریلو جھگڑے، خاندانی جھگڑے، پورا معاشرہ آج ہمارا جھگڑوں سے بھر گیا۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ ان جھگڑوں کے بارے میں فرمایا کہ ہی الحالقہ، یہ جھگڑے جو ہیں یہ مونڈنے والے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جھگڑے